السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمیر بن وہیب مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر میں ہی صفوان کے والد امیہ بھی خلف مارے گئے۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام حضر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور دونوں نے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان نے کہا، کیا کیا جائے بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ عمیر بن وہیب نے کہا، برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا ابھی نہ ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ میں آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں۔ عمیر اور میرے لیے مدینے جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں، جو مسلمانوں کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کر دیا، عمیر نے تلوار کو آب دی، پھر زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا، صرف اپنے لخت جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھار رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی نگاہ پڑ گئی، دیکھا تو عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے، مگر شرارت اس کے بصر سے ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے مت روکو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے کا راستہ صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفا کیش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ عمیر، صبح کا سلام پیش کرتا ہوں، یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کے ہدیہ سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر، اس تحفے سے تو آپ حال میں فیض یاب ہوئے ہیں، اب تک ہمارے ہی مروزہ طریقے سلام پر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر، ہمارے جو عزیز آپ کے یہاں اسیر ہیں ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر، اللہ انہیں غارت کرے، انہی تلواروں نے ہمیں بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کر دیا ہے۔ اے صاحب، کیا بتاؤں، جس وقت سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر سچ کہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں حضر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گئے، گھبرا کر عرض کیا، صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے اور تازس تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے۔ اے عمیر، تم کب چکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال بیکا نہ ہونے دیا۔ عمیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں آپ کے رسول اللہ ہونے کی اور اللہ کے معبود برحق ہونے کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی کا انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا۔ اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حاشیے نشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ ابھی یہاں قیام کریں۔ اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ عمیر رضی اللہ عنہ بن الاسود واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں تبلیغ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باخصی اجازت بخش دی۔ سبحان اللہ، قتل کے ارادے سے آنے والا مبلغ اسلام بن کر لوٹا۔